مجھے آپ کی آواز چاہیے، آپ کی ہنسی، آپ کی روح چاہیے۔ کلارا نے سرگوشیاں کرنے والے درخت۔ ایک زمانے میں جنگل کے اندر ایک پرسکون گاؤں میں وہاں کے بوڑھے دیہاتی لوگوں کو ایک عجیب کہانی سناتے تھے جو لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ یہ کہانی تھی سرگوشیاں کرتے درخت، جہاں درخت راز بتاتے تھے اور قدیم راز سائے کی شکل میں چھپ جاتے تھے۔ اسی گاؤں میں کلارا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ پودوں سے ادویات بنانا جانتی تھی اور یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ سرگوشیاں کرتے درختوں میں کیا راز چھپے ہیں۔ کلارا ہمیشہ تجسس میں رہتی اور مزید جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان بوڑھے دیہاتیوں کی باتوں پر توجہ نہ دی جنہوں نے اس کو خوفناک جنگل سے دور رہنے کا کہا۔ کلارا اپنے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سرگوشیاں کرتے درختوں میں کیا ہے، ان میں کیا راز چھپا ہے۔ کلارا اپنے پودوں کے لیے ایک لالٹین اور ٹوکری لیے جنگل میں چلی گئی۔ اس کے قدم گرے ہوئے پتوں پر خاموشی سے پڑ رہے تھے۔ جنگل میں درختوں کی سرگوشیاں تیز ہوئیں اور تھوڑی ڈراؤنی لگیں۔ سرگوشی کرتے ہوئے درخت نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا، واپس جاؤ کلارا، واپس جاؤ کلارا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، واپس چلی جاؤ۔ کلارا کو جنگل میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھر نظر آیا۔ اندھیرا تھا اور وہ گھر پودوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کلارا دل ہی دل میں خود سے بولی، مجھے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ گھر کے اندر کلارا نے ایک پرانی ڈائری دیکھی۔ اس میں ایک ایسے شخص کی کہانیاں تھیں جو سوچتا تھا کہ جنگل انہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ وہ ڈائری خوفناک تھی۔ وہ ڈائری کہہ رہی تھی، جنگل آپ کو زندگی دے سکتا ہے، جنگل آپ کو زندگی دے سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک قیمت ادا کرنی ہوگی، ایک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جب کلارا جانے ہی والی تھی تو گھر میں سائے حرکت کرنے لگے۔ اس نے لوگوں کی بھوت نما شکلیں دیکھیں جو سرگوشی کرتے ہوئے درختوں میں گم ہو گئیں، اور وہ سرگوشی کرتے ہوئے بھوت کراہتے ہوئے اسے کہہ رہے تھے، ہمارا ساتھ رہو کلارا، ہمارے ساتھ رہو، مت جاؤ کلارا، مت جاؤ۔ کلارا گھر سے باہر بھاگی اور درخت کی سرگوشیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ سرگوشی کرتے ہوئے درخت بہت جلدی سے بولے، دوڑو کلارا، دوڑو،
بھاگو یہاں سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوڑو کلارا دوڑو۔ کلارا ایک بہت پرانے درخت کے ساتھ ایک صاف ستھرے علاقے میں پہنچی۔ وہ ایک درخت کے سامنے کھڑی تو اس کی چھال پر اسے چمکتی ہوئی علامتیں ملیں۔ کلارا نے گھبرا کر اپنے دل میں سوچا، یہ درخت تو راز ہے، اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ کلارا نے درخت کو چھوا اور ایک بھوت نما چیز اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی خالی آنکھیں اس کو گھور رہی تھیں۔ اس بھوت نے بہت ہی ڈراؤنی آواز میں کہا، آپ کو راز چاہیے، بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ کلارا لالچ میں آ گئی تھی اور لالچ میں آ کر بولی، میں کچھ بھی دے دوں گی، کچھ بھی، بس مجھے بتاؤ، جلدی بتاؤ، مجھے راز بتاؤ۔ بھوت کی شخصیت نے کلارا کو راز بتا دیا، لیکن یہ ایک خوفناک راز تھا اور کلارا کو اس کی بہت خوفناک قیمت ادا کرنی پڑی۔ وہ بھوت بہت ہی لالچی آواز میں بولا، مجھے آپ کی آواز چاہیے، آپ کی ہنسی، آپ کی روح چاہیے۔ کلارا نے سرگوشی کرتے درختوں کے رازوں کو پا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اب وہ بول نہیں سکتی تھی، ہنس نہیں سکتی تھی اور اپنی روح کو کھو چکی تھی۔ وہ سرگوشیاں کرتے درختوں کے جنگل سے واپس آئی تو گاؤں والوں نے اسے بہت مختلف انداز سے دیکھا اور اس سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ان درختوں کی ایک یاد بن گئی تھی۔ اب کلارا کو معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ راز حل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ سرگوشیاں کرتے درخت بہت پرانے اور تاریک راز اپنے اندر رکھتے تھے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ کلارا کا تجسس اسے بہت مہنگا پڑا اور وہ اس بات کی ایک خاموش یاد دہانی بن گئی کہ جب آپ قدیم درختوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔